काम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहद नामे की तीसरी नज़मी किताब है, और आज हम इसके 6 और 7वें बाब का मुताला करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज़ में खैर मकदम करूँगा। भाई असाम खुशामदीद, भाई मोइन बशीर खुशामदीद, शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मोइन, सबसे पहले मैं पहली 5 आयात का मुताला करूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। 6 बाब 1 ता 5 आयात। ए मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का जामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मारकर किसी बेगाने का जिम्मेवार हुआ है, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ए मेरे बेटे, चूंकि अब तू अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा, खाकसार बनकर अपने पड़ोसी से इसरार कर। ना तू अपनी आंखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। अपने आप को हिरनी की मानंद ज़ियाद के हाथ से और चिड़िया की मानंद चिड़मियाड़ के हाथ से छुड़ा। भाई मोइन, पड़ोसी का जामिन होने के हवाले से इन अल्फाज में जो खबरदारी है, पाक कलाम हमें औरों से मामलात के हवाले से क्या सिखाता है? सबसे पहले मैं इन अल्फाज पर रोशनी डालना चाहूंगा जिन पर मेरा ध्यान ना सिर्फ इस बाब में बल्कि पिछले बाब में भी गया। बोलने वाला सिर्फ एक काजी या देवता नहीं जो खौफ दिला रहा है। ए मेरे बेटे, ये कलाम कैसा शरीर है। शुरुआत से ही ये बात आती है, पहले बाब से लेकर अगले बाब तक। गोया वो कहना चाहता है कि इससे पहले कि मैं तुझे खबरदार करूं या हौसला दूं, तू मेरा बेटा है। ये किसी जालिम मालिक के अल्फाज नहीं है, बल्कि एक शफीक बाप के हैं जो हमें खतरात से दूर ले जाना चाहता है। और फिर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो यहाँ दुनियावी मामलात के मुतल्लिक कुछ बातें कहता है। वो एक ऐसे शख्स की बात करता है जो कर्ज तले है, जो उधार तलब करना चाहता है और उसे किसी की जमानत चाहिए, लेकिन आप एहतियात और दानाई से काम लेते हैं, जबकि वो एक अजनबी है जिसको आप नहीं जानते। आपको जमानत नहीं देनी चाहिए या किसी की जमानत पर आपको दस्तखत नहीं करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बादशाह आप फंस जाएं। सबसे पहले तो आपको किसी अजनबी का जामिन नहीं होना कि आप आखिर में फंस जाएं, और दूसरी बात, आपको किसी अजनबी के साथ शराकतदारी नहीं करनी। लेकिन आखिरी हिस्से में वो उसे बताता है कि क्या करना अगर पहले है। से ऐसा हो जाए तो, और अगर पहले ही ऐसा हो जाए तो आपको फौरन इस मसले को हल करना है। और वो उसे कहता है, अपने आप को हिरनी की मानंद सियाद से और फौरी तौर पर चिड़िया की मानंद चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा और उससे भाग जा, और उसे कायल करें कि वो किसी भी तरह करके अपना कर्ज अदा करे। कर्ज दहिंदा को कायल करने की कोशिश करें कि वो उस शख्स के साथ अपने मामला दुरुस्त करे। आपने खुद को इस मामले में उलझाया है, सो फौरी तौर पर अपने आप को इससे निकालें। वो यहाँ बोलने में जल्दबाजी करने के खिलाफ भी खबरदार करना चाहता है जी, कि तू अपने मुंह की बातों में ही फंसा। सो जो कुछ भी हम कहते हैं उसमें एहतियात करना अच्छा है, क्योंकि जो मैंने नहीं कहा कि मैं उसका मालिक हूँ, जबकि मैं अपने कहे हुए का खादिम हूँ, और जो मैंने तहरीर और दस्तखत किया उसका मैं गुलाम हूँ। भाई असाम, 6 आयत से 11वीं आयत में सीखने का एक तरीका बताया गया है कि बाइबल जो अजराम फल्की के मुतालिक बताती है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, और ये भी बताती है कि कायनात की बेहद छोटी मखलूक यानी चींटी से सबक कैसे हासिल करें। ए कामिल चींटी के पास जा, हम चींटी से क्या सबक सीखते हैं? वैसे चूंटी एक अजीम मखलूक है। भले ही इंसान एक सेकंड में सैकड़ों चूंटियों को रौंद सकता है, लेकिन खुदावन हमें एक असूल सिखाना चाहता है कि दाना शख्स हर एक चीज से सीखता है। जो कुछ मेरे साथ या किसी और के साथ होता है उससे सबक लेना दानाई की बात है, या हैवानों या उन मखलूकात ही से जिनकी हम बात कर रहे हैं। सबक वही है जो उसने कहा कि ए कामिल चूंटी पास जा। मसला ये है कि कामिल कहीं जाता ही नहीं। गोया वो उससे कहता है कि ये ठीक तेरी नाक तले हो सकता है, यानी तुझे इस सबक को सीखने के लिए दूर नहीं जाना। देखें, चूंटियां तो हर जगह ही होती हैं, जबकि तू अपनी जगह पर ही हो,
ان کی روشوں پر غور کر یہ بہت اہم ترین ہے اور دانش مند بند سو دانائی غور کرنے اور سیکھنے میں ہے جو کچھ ہمارے آس پاس ہے اور اپنے تجربات اور اوروں کے تجربات بھی، جو کہ اس کے باوجود بھی نہ کوئی اس کا سردار، نہ کوئی ناظم، نہ کوئی حاکم، یعنی کہ نہ وہ کسی کے ماتحت ہے، نہ ہی کوئی اس سے پوچھنے والا ہے، لیکن وہ کام کرتی ہے جیسے کہ وہ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خرش جمع کرتی ہے۔ یہاں میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ موسم سرما اور موسم گرما ہے، اس کے پاس صرف سردی کا موسم ہی ہو سکتا ہے 6 یا 7 ماہ اس کے علاقہ کے حساب سے کہ وہ اپنی خوراک کو جمع کر سکے۔ وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن سے تو کہے گا کہ مجھے ان سے خوشی جو نہیں۔ مواقع آپ کو میسر ہیں۔ بالکل۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ موسم گرما اور موسم سرما سردی کا موسم عدالت کے دن کو ظاہر کرتا ہے۔ فصل کٹ گئی، گرمی کے ایام تمام ہوئے اور ہم نے کوئی رہائی نہیں پائی۔ یہ گرمی کا موسم بڑا اہم ہے جو کہ یہ زندگی سے جسے آپ گزار رہے ہیں پیارے نوجوانوں یا پیارے ناظرین، آپ جو کوئی بھی ہیں، جو زندگی آپ گزار رہے ہیں وہ موسم گرما ہے، کل موسم سرما آنا ہے۔ اس موسم میں اگر آپ کی خوراک تیار ہے جو کہ دراصل مسیح کے کام کے وسیلہ سے آپ کی نجات ہے تو آپ ہمیشہ مسیح کے ساتھ خوشی سے رہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اجاڑ آنے پر ہم نے رہائی نہیں پائی۔ دوسری جانب وہ کہتا ہے، وہ اپنی خوراک مہیا کرتی ہے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ خوراک کسی بھی جاندار کے لیے بے حد اہم ہے۔ موسم سرما کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ مارے جا سکتے ہیں، لیکن ایک جاندار کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی بے حد ضرورت ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے، اور میں بھی ہر نوجوان سے کہنا چاہوں گا جس نے خدا سے تعلق میں قدم رکھا ہے، کہ وہ سیکھنے کا موقع جو آپ کے ساتھ عمر بھر رہیں گے، اور وہ ذخیرہ جو آپ کو روحانی طور پر عمر بھر سہارا دے گا اور جو آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرے گا، وہی ہے جو آج خدا کے کلام کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے، کاش ہی میرے نوجوان دوست اس بات کو سمجھ سکیں۔ جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، بجائے وقت ضائع کرنے کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ موسم سرما آنے پر نتیجہ نکلے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں ہے۔ سو وہ مزید کہتا ہے، اے کامل تو کب تک پڑا رہے گا، تو کب نیند سے اٹھے گا؟ یہ بہت خطرناک سوالات ہیں، یعنی کہ جب آپ کو جھپکی آئی اور آپ سو گئے، اس طرح وہ زندگی گزارتا سو ہے۔ کر جی، سستی اور کاہلی میں ذرا پڑے رہنے پر ہاتھ اور تیری مفلسی ہزاروں کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ تو مالی غربت کا شکار ہو جائے گا، اخلاقی، معاشرتی اور سب سے بڑھ کر روحانی غربت کا۔ کاہلی ایک بہت مصیبت ہے، اور جبکہ چوٹی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کاہل در نہ حقیقت بنیں۔ سنجیدہ ترین قسم کی کاہلی یہ ہے کہ جب کوئی اپنے نجات دہندہ کے پاس آ کر نجات پانے میں دیر کرتا ہے۔ انسان کیسا غریب ہے۔ یسایہ میں کہا گیا، جس انسان کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، لیکن اگر وہ خداوند سے ہی دور ہو جائے تو حیوان و حشرات بھی اس سے بہتر ہیں۔ جی۔ لکھا ہے کہ جو آدمی عزت کی حالت میں رہتا ہے خرد نہیں رکھتا، وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں وہ اسے کہتا ہے کہ چونٹی سے سی، اور چونٹی سے۔ پھر ایوب میں کہتا ہے کہ حیوانوں سے پوچھ، وہ تجھے سکھائیں گے۔ اور اگر آپ حقیقی حکمت سے دور ہیں تو آپ ان سے بہتر نہیں ہیں۔ عزیز ناظرین، خداوند کا آپ کے لیے آج کی قسط سے یہ پیغام ہے، اے کاہل چیونٹی کے پاس جا۔ گرمی کا موسم بھی ہوتا ہے اور کٹائی کا وقت بھی ہوتا ہے۔ موسم گرما نجات کا وقت ہے، اور کٹائی کا وقت وہ ہے کہ جب خوراک کی فراوانی ہو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہر طریقے سے میسر ہے، کتابوں کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، اور آج آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ کٹائی کا وقت ہے، یعنی کہ کلام میسر ہے فراوانی کے ساتھ۔ موسم گرما ہے، اگر آج آپ اپنے نجات دہندہ کا حصہ وصول نہیں کرتے اور نجات دہندہ کے پاس نہیں آتے، جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے، جو سارے جلال کا مالک ہے، اور اسے شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، تو آپ کو خطرہ ہے۔ آپ موسم سرما کا سامنا کیسے کریں گے اور عدالت کی برداشت کیسے کریں گے بغیر کسی تحفظ کے؟ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کاہلی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور غربت کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ یہاں دانش مند ہمیں سکھاتا ہے کہ حیوانات اور حشرات پر غور کریں اور ان سے سیکھیں، جو کہ ایک شرمناک بات ہے، لیکن ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ انسان گرنے کے ایک بری حالت میں پہنچ چکا ہے۔ چیونٹی ایک سبق دے رہی ہے، جبکہ وہ اپنی خورش جمع کرتی ہے اور اسے آنے والی ضرورت کے لیے ذخیرہ کرتی ہے۔ فصل کی کٹائی کے وقت اپنی خورش جمع کرتی اور اسے ذخیرہ کرتی ہے، تاکہ جب موسم سرما آئے تو اسے خوراک مل سکے۔
खुशामदीद नाजरीन, वक्फे के बाद आइए इमसाल की किताब के छठे बाब के मुताले में आगे बढ़ें। भाई मोइन 12वीं आयत से 15वीं आयत एक बदकार, एक शरीर शख्स का तस्करा करती है। इस शख्स की खसूसियात क्या हैं, इसके मुतालिक हमें बताएं। एक बदकार से मुराद एक खराब और एक शरीर इंसान है। बाइबल उसके इरादों से बर्ताव के मुतालिक बताती है कि वो आंख मारता है, वो पाँव से बातें करता और उंगलियों से इशारे करता है। वो कुछ खास इशारे देता है जो उसके दिल की बातों से बिल्कुल बरक्स हैं, जिनका मकसद उसका फायदा नहीं बल्कि सिर्फ औरों का नुकसान है। उसके दिल में बहुत कजी है। कज रफ्तार है। उसका मकसद कजरवी के साथ औरों का नुकसान करना है ताकि लोगों को ये ना लगे कि वजह वो है, और वो उन्हें ऐसे इशारे देता है, यानी कि आंख मारना और पाँव से बातें करना और उनको हाथों से इशारे करना। वो ऐसा शख्स है जो अपने दिल के इरादों से बर्क जाहिर करता है। सो आयत 14 में लिखा है कि उसके दिल में जो कि मंबा है, और मैं कहूंगा कि इंसान का दिल हर बुराई का मंबा है। उसके दिल में कजी है और वो बुराई के मंसूबे बांधता रहता है। आयत 18 में उसके मुतालिक लिखा है कि बुराई के मंसूबे बांधने वाला दिल। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इंसान का दिल बुराई पैदा करने वाली फैक्ट्री है। जी ठीक है, चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। जी सवाल कीजिए। छठे बाब की पहली आयत लिखा है, ए मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का जामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मारकर किसी बेगाने का जिम्मेदार हुआ है। मैं जानना चाहूंगा इस आयत से क्या मुराद है। जी भाई मोइन, इस आयत से क्या मुराद है। इस जुमले का मतलब है कि वो किसी की जमानत देने पर राजी हुआ है। सो उसने एक बेगाने हाथ पर हाथ मारा है जो कि कर्ज दहिंदा है, और उस शख्स के बदले जो कर्जदार है, और ये उसकी जमानत की रजामंदी है, और इसके बाद आगे के हालात की कोई जमानत नहीं हो सकती और उसे ही कर्ज अदा करना होगा, उस शख्स का जिसने कर्ज लिया पर अदा ना कर पाया। सही। हो सकता है कि माजी में मुशाहदों पर गोया कोई मोहर करने मुआहदा का या अहद तरीका, हो। मिसाल के तौर पर जब एक शख्स किसी को अपनी जूती उतार कर देता है, जैसा कि हमने रूत की किताब में पढ़ा कि हाथ मारना या टकराना या गोया ये बयान देना कि मैं इस कर्ज का जामिन हूँ, यानी अगर कोई किसी से कुछ उधार लेता है तो जो शख्स उसका जामिन हुआ है वो कर्ज दहिंदा के आगे दस्तखत करके कर्ज लेने वाले के हक में गवाही देता सही। है। किसी मुआहदे पर मोहर करने के 3 तरीके थे, जिसमें सरे फहरिस्त है कुर्बानी, गुजराना, उसके टुकड़े करना और फिर दोनों फरीकैन उन टुकड़ों के बीच से गुजरते। दूसरा तरीका कि दोनों फरीकैन में से एक अपना हाथ दूसरे के हाथ पर रखता, इसलिए हाथ पर हाथ मारने की बात की गई। तीसरा तरीका है कि एक शख्स दूसरे की रान तले अपना हाथ रखकर या अपने को ऊपर उठाकर कसम खाता, जैसा कि अब्राहम ने कहा, मैंने अपना हाथ खुदावंद खुदा ताला की तरफ उठाया है। सो ये उस खित्ते में राइज रवायती तरीके थे किसी मुआहदे पर मोहर करने के लिए। आइए 16वीं आयत से आगे बढ़ते हैं। बड़ी हैरानकुन बातें हैं। 6 चीजें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 है जिनसे उसे कराहियत है। ऊंची आंखें, झूठी जुबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बड़े मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पाँव, झूठा गवाह जो दरोग गोई करता है और जो भाइयों में निफाक डालता है। भाई असाम, ये बात कि खुदा को नफरत है जरा चुभने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि खुदा मोहब्बत है। सो क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा को किसी शख्स या चीज से नफरत हो? कुछ लोग कहते हैं कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत नफरत के खिलाफ है, सो ये माना जाता है कि खुदा नफरत के खिलाफ है। यकीनन एक ये मंतकी गलतफहमी है, क्योंकि चीज़ें लाजमन होती हैं। मसलन मुझे अपने बेटे से मोहब्बत है, उस पर पड़ने वाली किसी भी बीमारी से मुझे नफरत है, जैसे कि मुझे उस कुत्ते से नफरत है जो उसे काट सकता है, या किसी ऐसी बात से जो ऐसी लाजमन बातें हैं एक दूसरे के साथ रखी जाएं तो एक दूसरे को वाज़ह करती हैं। लेकिन यकीनन चूंकि खुदा पाक है, वो मोहब्बत रखता है, वो अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है, उनसे मोहब्बत रखता है जो उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन साथ ही वो उनसे नफरत रखता है जो नाफरमानी के बाइज़ उसकी मखलूक के खिलाफ हैं, उसकी पाकीज़गी के खिलाफ हैं। क्या वो ऐसी चीज़ों से मोहब्बत रखेगा? नहीं, दर हकीकत खुदावंद ऐसी चीज़ों से नफरत करता है। जिस तशबीह का आपने जिक्र किया वो माकूल है कि एक बाप को उस बीमारी से नफरत है जिससे उसके बेटे को खतरा है, और यहाँ रूहानी बीमारियां हैं जिनसे खुदा के फर्जंदों को खतरा है।
بھائی اسام، اس نے 7 بہت بری اور عجیب بیماریوں کا ذکر کیا جو خداوند کے فرزندوں پر گر سکتی ہیں: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل۔ ان میں سے چند باتوں پر آپ روشنی ڈالیے۔ وہ 7 چیزوں کے متعلق بتاتا ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہفتے کے 7 دن گناہ سے بھرپور ہیں۔ 7 کاملیت کا وعدہ ہے، سو وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ انسان کی شرارت اپنی کاملیت کو پہنچ چکی ہے۔ یہ آیت میں 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت جی۔ ہے۔ غرض وہ ان چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے جن سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اونچی آنکھیں، غرض کہ وہ ان چیزوں کے متعلق بات کرتا ہے جن سے خدا کو سخت نفرت ہے، اور اس کے برعکس بائبل کہتی ہے لیکن میں اس شخص پر جی۔ نگاہ کروں گا، اسی پر جو غربت اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ یہ بائبل کے بہت سے حصوں میں واضح ہے کہ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا ڈالا اور پست حالوں کو بلند کیا اس کا ہے۔ اطلاق سب پر ہوتا ہے، نہ صرف ایمانداروں پر۔ غرور ہر جگہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ عام طور پر قابل نفرت ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس سے کوئی خالی نہیں ہے۔ جی۔ یہ دنیا کا پہلا گناہ ہے، کیونکہ شیطان پہلا تکبر کرنے والا تھا جو خود کو بڑا بنانا چاہتا تھا۔ دوسری چیز چھوٹی زبان۔ لوگ جھوٹ کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ مشکل سے بچنے کا ہنر سمجھتے ہیں۔ در حقیقت جھوٹ خدا کے خلاف ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے یا جاننے والا نہیں۔ یا جاننے والا نہیں، گویا وہ خدا سے کہتا ہے نہ تو مجھے دیکھتا ہے نہ میرے کام کو دیکھتا ہے۔ یہ خدا کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ انسان کی سب راہیں خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ یہ خدا کے لیے بڑی توہین امیز بات ہے کہ ہم سچ نہ کہیں یہ جان کر کہ کوئی نہیں ٹھیک ہے، جانتا۔ لیکن بھلائی کی نیت سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کیوں ہے۔ نہیں؟ مثلا میں کسی میاں بیوی کے درمیان کسی مسئلے کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں، یا میں کسی خبر کو چھپاتا ہوں تاکہ کوئی مصیبت میں یہ نہ آ ایسا ہے جائے۔ گویا آپ اسے کہتے ہیں سچ سے کام نہیں بننا، میں جھوٹ بول کر تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ عجیب اصولوں کو اپنا لیتے ہیں، مثلا خداوند کی خدمت کے لیے پیسہ کمانے کے لیے کوئی ڈاکہ ڈال لیں کہ وہ بھلائی کی نیت سے تھا۔ جھوٹ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، روشنی آپ کی شرٹ پر درج چھوٹی سے چھوٹی تفصیل کو نمایاں کر سکتی ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا نہیں ہوتا، کچھ بھی روشنی میں خدا کی حضوری میں رکھا جائے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، کوئی ایسا جس نے پہلے ہی یہ کر رکھا ہو، یعنی کسی کو نقصان پہنچایا ہو۔ برے منصوبے باندھنے والا دل، سب سے بڑے مسائل میں دل بھی ایک ہے۔ جب فریسیوں نے خداوند سے پوچھا کہ تو اور تیرے شاگرد ہاتھ دھوئے بغیر کیوں کھاتے ہو، خداوند نے کہا جو کچھ انسان کے اندر جاتا ہے اسے ناپاک نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ اس کے دل سے نکلتا ہے اسے ناپاک کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شرارت کے لیے تیز رو پاؤ، وہ ہمیشہ خود کو لڑائی جھگڑے میں الجھائی رکھتا ہے۔ 7ویں بات جو کہ بدترین ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے نہیں سنا کہ بھائی معین نے آپ کے متعلق کیا کہا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا، یہ نفاق ڈالنا ہے، یہ ایک بات کو بڑھانا ہے۔ جی۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے گویا شیطان کا ساتھ دیتا ہے، اسی لیے اسے بدترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ خدا کے ان خوبصورت کاموں کو اور ہم سب کو خراب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی معین، گزشتہ آیات میں اس نے بدکار شخص کے متعلق بات کی اور کہا کہ اس کا دل بدی کے منصوبے باندھتا رہتا ہے۔ یا بدکار شخص نہ صرف بدی کے منصوبے باندھتا ہے بلکہ وہ برائی ایجاد کرتا ہے۔ اور ایک چیز جس سے خدا ان کو نفرت ہے وہ دل ہے جو برے منصوبے باندھتا ہے۔ اس دل کے متعلق بتائیں جو کہ نہ صرف برائی کرتا ہے بلکہ نئے قسم کی بدی کو جنم دیتا ہے۔ خداوند نے متی اور مرکز کی انجیل میں اس موضوع کا حوالہ دیا۔ میں متی 15 سے کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا۔ آیت 18 سے، مگر وہ باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں اور جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں۔ ان آیات میں 2-3 باتیں اس فہرست ہیں جن سے سلیمان بتاتا ہے کہ خدا کو نفرت ہے۔ انسان کا دل ایک فیکٹری ہے جو یا تو اچھے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے یا اگر شیطان کو سونپ دی جائے تو نہ صرف برائی کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے پہلے کہا، بلکہ برائی کے منصوبے باندھنے کے لیے بھی۔ بائبل شریروں کے متعلق کہتی ہے کہ جب تک وہ برائی نہ کر لیں سوتے نہیں، اور جب تک کسی کو گرا نہ دیں انہیں نیند نہیں آتی۔ شریر آدمی برائی کرتا ہے اور بدی کے منصوبے باندھتا ہے، خاص کر کے بھائیوں میں نا اتفاقی ڈالے۔
بھائی آسام 20ویں آیت سے وہ ایک بار پھر زناکاری کے خلاف بات کرتا ہے. ہمیں اس بدکار عورت کے متعلق آپ ایک بار پھر بتائیں. در حقیقت یہاں وہ دو باتوں پر روشنی ڈالتا ہے، حفاظت کا طریقہ اور نتائج، جو کہ ایک دانش مند کام ہے۔ جی یعنی کہ میں تیری حفاظت یوں کروں گا اور نتائج سے خبردار۔ حفاظت احکامات کو ماننے سے ہے کہ اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اور پھر وہ کہتا ہے یہ چلتے وقت تیری رہبری کریں گے تاکہ تجھ کو بری عورت سے بچائے، یعنی بیگانہ عورت کی زبان کی چاپلوسی سے۔ پھر وہ یہ کہہ کر خبردار کرتا ہے کہ اس کے حسن پر عاشق نہ ہو، کیونکہ ظاہری جمال پھندا بن سکتا ہے، یہ خوبصورتی بے مطلب ہے، کیونکہ یہ ایک فریب ہے اور یہ جمال حقیقی نہیں ہے، کیونکہ چلان کے سبب جی سے آدمی ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ بہت سے گھرانے زناکاری اور شرارت کے رشتوں کے سبب سے برباد ہوئے ہیں، اور یہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے، یعنی کہ جو کوئی ایسے تعلق میں الجھتا ہے اپنی ہی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پکڑا جائے تو اسے خوفناک ذلت اٹھانا پڑے گی۔ پھر وہ ایک فرضی مثال دیتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ یقیناً جواب بہت اہم ہے۔ یا کوئی انگاروں پر جلے اور اس کے پاؤں نہ جلیں؟ یہ الفاظ اس کے لیے ہیں جو زناکاری کی راہ پر چلتا ہے، شریر عورت کی راہ پر، جو آج کل بہت آسان ہے۔ آج بدی کے نئے منصوبے باندھے جا چکے ہیں۔ ماضی میں زناکاری جسمانی ہوا کرتی تھی، آج ایک شخص کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر صحیح. زناکاری کر سکتا ہے۔ کیا یہ زناکاری ہے؟ یقیناً ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر شہوت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے سوا کسی اور عورت کے حسن کا لالچ کرتا ہے، چاہے وہ تصویرات ہوں، ویڈیوز ہوں، یا جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے۔ خدا دیکھتا ہے، اور جس کسی نے بھی یہ خواہش رکھی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر ٹھیک چکا ہے ہے۔ بھائی معین، آخر میں یہ بتائیے کہ زناکاری اور بیگانہ عورت کے متعلق کیا خبرداری ہے جس پر 7ویں باب میں بات کی گئی ہے؟ ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا کیا ہدایات کی گئی ہیں۔ میں اسے خوبصورت فریم سے تشبیہ دے سکتا ہوں جس میں بری تصویر ہے۔ پہلے حصے میں خوبصورت فریم ہے جو خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح جوان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یقیناً کلام سبھی سے مخاطب ہے، جی لیکن میں کہوں گا کہ خاص کر کے نوجوانوں سے۔ شروعات خدا کے کلام کے متعلق ہے کہ وہ کس طرح گناہ سے حفاظت کرتا ہے، اور پھر آخر میں وہ خدا کے کلام کا اور اس کے اختیار کا ذکر پھر سے کرتا ہے، اور درمیان میں تصوراتی عکس کو پیش کرتا ہے جس میں ڈرامہ شامل ہے۔ ایک شریر زانیہ گلی میں نکلتی ہے، اور اس نے ایک بیوقوف شخص کو دیکھا جسے آپ احمق شخص کہہ سکتے ہیں، جو کہ جوانوں کی ٹولی میں کھڑا ہے اور اس کے ہم عمر ہے۔ شروع میں اس نے اسے لبھایا اور اسے چوما، لیکن افسوس کہ وہ ایک زانیہ ہے، لیکن وہ مذہبی ہے، اور وہ اسے قربانی گزراننے اور خدا کے اس کے تعلق اور خدا کے گھر کے متعلق بات کرنے لگتی ہے۔ مطلب وہ خدا کے گھر کے متعلق اس سے پوچھتی ہے، اور پھر وہ اسے یہ یقین دلاتی ہے کہ اس کے گھر پر کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر اس نے اس لڑکے کے لیے جال بچھا دیا، اور جب وہ جال میں پھنس گیا، افسوس کہ وہ ایک دردناک انجام کو پہنچا جس پر ہم نے پیشتر بات کی کہ وہ ناگدھونے کی مانند ہے۔ اور 21ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس نے چاپلوسی سے اسے بہکایا، اور وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا، جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو۔ باب کے آخر میں وہ پھر سے خبردار کرتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ بیٹے کو نہیں بلکہ وہ سب کو خبردار کرتا ہے، کیونکہ اس معاملے میں ایک نہیں بلکہ سب پھنس سکتے ہیں۔ سو اے بیٹو، میری سنو، میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو۔ دراصل یہ بہت سنجیدہ باتیں اس حصے کے اختتام سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک باب کے آخر پر دلانا جی چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو، تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بلکہ اس کے بلکہ مقتول بے شمار ہیں۔ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ کوئی بھی زناکاری سے مبرا نہیں، کوئی بھی خدا کی نافرمانی سے مبرا اور نہیں۔ اس کے مقتول بے شمار ہے، یہاں تک کہ سمسون جو زوراور تھا، وہ سب زور آور جی تھے۔ اس نے شہر کا پھاٹک اکھاڑ پھینکا مگر شہوت کے سامنے گر گیا۔ خدا ہماری حفاظت کرے۔ چلیے مہمانوں کی اب رائے جانتے ہیں۔ جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ در حقیقت گناہ سے بہترین تحفظ یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام میں قائم رہیں اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہم گناہ میں نہ پڑیں بلکہ ہر ایک بات میں خداوند کو خوش خدا کریں۔ کا کلام ہمیں تحفظ دیتا ہے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا
ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो 7 चीज़ें मेरी तवज्जो का मरकज़ बनी जिनसे खुदावंद को नफ़रत है। हम उनमें से कुछ को गैर संजीदा जानते हैं, जैसे कि झूठ बोलना या एक दूसरे की बदगोई करना। काश हम गुनाह को उसी तौर पर देख सकें जिस तरह खुदा देखता है, ख़ासकर जबकि हम जान चुके हैं कि जिसे हम गैर संजीदा जानते हैं, जैसे कि एक दूसरे की बदगोई करना, वो शैतान का साथ देना है। आमीन। दिल बहुत अहम है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। और हम जानते हैं क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्यालात निकलते हैं। सही जी। अगर आप उन संजीदा अल्फाज से खौफज़दा हो गए हैं जो कि उस जवान शख्स के मुतल्लिक जो गुनाह की तरफ दौड़ा चला गया, और आप हिफाजत के तालिब हैं तो अहकाम कायम रखें। अगर आप तहफ़्फ़ुज़ के तालिब हैं तो अहकाम कायम रखें। ठीक है। कोई भी गुनाह से मुबर्रा नहीं। दाऊद ने गुनाह किया, समसून ने गुनाह किया, उसने बहुतों को जख्मी करके गिरा दिया, बल्कि उसके मकतूल बेशुमार हैं। तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का गम का बाइस हो। होना। शुक्रिया खुदावंद, आप सबको बरकत दे। खादमीन का भी खुदा आपको शुक्रिया। बरकत फिर दे। बहुत मुलाकात शुक्रिया। होगी।